دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج دوسرا پارٹ ہے تحریک ذاتی کا، چیپٹر نمبر 4 کا، پیج نمبر 63 ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کا جو اگلا ٹاپک سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، جو اسی ٹاپک نیا نہیں ہے، ٹاپک وہی ہے، پارٹ 2 ہے۔ اس میں وہ خیالات کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، کہاں گیا؟ اچھا جی، اگر آپ پہلی مرتبہ آپ کو اس کی کوشش میں ناکام ہو تو اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات سے نہ مل سکیں تو آپ نا امید نہ ہو۔ یقین رکھیں کہ بغیر کچھ دیے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو تخت شعور تک پہنچیں اور اس کو متاثر کرنے کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنے، مگر آپ چاہیں بھی تو بلا قیمت ادا کیے ہوئے دھوکے سے اپنے خیالات تحت شعور تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کو قیمت بہرحال ادا کرنی ہی ہوگی۔ یہ نہ سمجھے کہ اس قیمت میں بہت زیادہ، اس کی قیمت ان کے دیے ہوئے اصول و استقلال و ثابت قدمی سے ہے۔ اس سے کم قیمت پر آپ یہ قابلیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے خیالات سے تخت شعور کو متاثر کریں۔ اب آپ ہی اس سے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قدر قیمت آپ اس مقصد کے ادا کر رہے ہیں، اس سے اس انعام کے مقابلے میں جو آپ کو اس سے حاصل ہوگی زیادہ ہے یا کم ہے۔ صرف عقل مندی اور چالاکی سے نہ دولت تو حاصل کی جا سکتی ہے، نہ سنبھالا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ کی بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، صرف عقل مندی اور چالاکی سے نہ تو دولت حاصل کی جا سکتی ہے اور نہ اسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ شاذ مثالیں ایسی ضرور ملتی ہیں جن میں اصول اور وسط کی روح سے بعض لوگ ان ذرائع سے بھی متمل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اتنی کم ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت نہیں۔ یہاں حصول دولت کے جو ذرائع اور طریقے بنائے گئے ہیں وہ ان مستثنیات کے متعلق نہیں۔ علاوہ ازیں یہ اصول سب کے لیے برابر اثر رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں ان اصولوں کا استعمال کے بعد بھی ناکامی دیکھی گئی، وہ اصول کی غلطی کی وجہ سے نہیں بلکہ ایک شخص کا قصور پایا گیا جو ناکام رہا۔ اگر آپ نے کوشش کی، ناکام ہوئے، آپ پھر کوشش کریں۔ اس بھی ناکامی ہو تو پھر کوشش کریں، کوشش کرتے جائیں یہاں تک کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہ بھی بڑی پاورفل لائن ہے۔ تحریک ذاتی کے اصول کے استعمال کی قابلیت کا انحصار اس پر ہے کہ آپ اپنی خواہش اور ارادے پر کتنا ارتکاز کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ آپ اس وقت تک اپنی خواہش اور ارادے پر اپنی ساری ذہنی قابلیت مسخر کریں گے، یہ خواہش اور ارادہ آپ پر بھوت کی طرح سوار نہ ہو جائے۔ جب آپ دوسرے باب میں دی ہوئی 6 ہدایت پر عمل کریں گے تو آپ کے خیالات ایک نقطہ پر مرکز کرنے کے اصول بھی پیش نظر رکھنے چاہیے۔ انہماک اور ارتکاز کے مؤثر استعمال کے لیے بعض باتیں بھی قابل غور ہیں۔ جب آپ دوسرے باب میں دی ہوئی 6 ہدایتوں میں سے پہلے ہی عمل کرنا شروع کریں جن میں کہا گیا کہ آپ اس رقم کا تعین کریں جو آپ ایک خاص مدت کے خاتمے پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس رقم کا پورا تصور کریں۔ آپ آنکھیں بند کریں، اس قدر رقم کے ڈھیر کو اپنے سامنے پڑا ہوا محسوس کریں۔ اس کے لیے آپ کے ذہن کی ساری قوتیں اس رقم پر مرتکز کرنا پڑیں گی۔ کم سے کم روزانہ ایک بار ایسا کیجیے۔ جب آپ یہ مشق کرتے ہیں تو یقین کی باب میں دی ہوئی ہدایت دہرائیں۔ اب اپنے اس دولت کا مالک تصور کریں، اس پہ یقین کریں کہ آپ حقیقت میں اس قدر رقم کے مالک ہیں۔ پہلے یہاں بتلانا بے موقع نہ ہوگا کہ تحت شعور ہر اس حکم کو قبول کرتا ہے جو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اسے دیا جائے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ احکام تحت شعور کے قبول کے لیے اس پر عمل کرنے تک مسلسل دہرائے جاتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے تحت شعور کو یہ کہا کر آپ اب اس کو رقم کے حصول کے بارے میں عملی تجاویز پیش کریں جس کے حصول کا آپ نے تہیہ کیا اور حاصل کیے جانے کے لیے آپ کے منتظر ہیں۔ تحت شعور سے آپ یہ مطلب درست نہیں۔ یہاں آپ تحت شعور کو اس کی یقین کا دلائیں کہ آپ اس رقم کے مالک ہیں۔ ایسے کرنے سے
حق بجانب ہے کہ کیونکہ یہ رقم ایک دن میں نہیں بلکہ آپ کی مقررہ کردہ مدت میں آپ کی ہوتی ہے۔ اوپر پیراگراف میں ظاہر ہے کہ وہ خیال آپ کے تخلیقی کے حوالے کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ آپ کا تخلیقی حصول دولت کو عزم میں روبرا لانے کے لیے کیا تجاویز پیش کرتا ہے۔ حصول دولت کے لیے آپ کو قطعی تجاویز کا انتظار نہ کریں، آپ اس کا تعین کا بھی انتظار نہ کریں کہ آپ اس دولت کے معاوضے میں دیے گئے ہیں۔ آپ پہلے اپنے آپ کو اس رقم کا مالک تصور کرنے لگیں۔ جب تک یہ رقم حقیقی طور پر آپ کے قابض میں نہ آ جائے، اپنے تحت شعور اس حصول تجاویز کے مطالبہ کرتے رہیں اور ان تجاویز پر کے لیے ہمیشہ چشم براہ ہیں، تاکہ جیسے ہی یہ تجاویز آپ کے پاس پیش ہو جائیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو یہ غالباً معلوم نہیں کہ آپ تک یہ تجاویز کس طرح پہنچائی جاتی ہیں۔ آپ کا تحت شعور سب سے زیادہ ناقابل عمل تجاویز ہے، آپ کے شعور کو بصورت الہام پیش کرتا ہے اور یہ آپ کی چھٹی حس کے ذریعے آپ پر ظاہر ہوگی۔ آپ اس کو کوئی تو جہیہ نہ کر سکیں گے۔ اس الہام کو آپ خدائے برتر کا افضل کہیں تو درست نہ ہوگا۔ آپ اس الہام یا تجاویز کا احترام کریں اور ادب کے ساتھ نہایت خوش خضوع سے اس عمل پیرا ہوں۔ آپ اس کی جانب سے لاپرواہی برتنا یا جب ہدایت عمل نہ کرنا کامیابی کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ تو یہاں پر دوسرے باب کی چوتھی ہدایت سے آپ کہا گیا کہ آپ اپنی خواہش، ارادے اور عزم کو روبرو لانے کے لیے ایک تجاویز تیار کریں، اس پر فوری عمل شروع کریں۔ اس تجاویز پر عمل کرتے ہوئے آپ مندرجہ ہدایت کو پیش نظر رکھیں۔ جب آپ حصول اجتماعی دولت کے لیے کوئی تجاویز لاہی عمل مرتب کر رہے ہیں تو اسباب خلل کے الجھوں میں یا استدلال کے جھمکیوں میں نہ پڑیں۔ آپ کا استدلال سرے سے ہی غلط ہو سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ آپ کی قوت استدلال کا کاہل و سست ہو۔ اگر آپ اپنا سارا مستقبل صرف استدلال اور منطق کے حوالے کیا تو یقین جانیں یہ آپ کے ساتھ ناکامی اور ناامیدی کی بھنور میں لے ڈوبے گا۔ جب آپ کی آنکھیں بند کریں کہ اپنے آپ کو حاصل ہونے دولت کا خیال کریں تو ساتھ ہی ان خدشوں اور معاوضوں کی چیزوں کا بھی خیال رکھیں جو آپ دولت کے معاوضے میں دیں گے، یہ نہایت ضروری ہے۔ تو یہ بہت فوراً ٹاپک چل رہا ہے، امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن ٹاپک بڑا اہم تھا تو مزہ آ رہا تھا مجھے بھی پڑھنے کا۔ تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔